You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. آج ہمارا موضوع نہایت دلچسپ موضوع ہے انسانی رشتوں کے حوالے سے، اور وہ بھی فلموں کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلم چونکہ انسان اور انسان کی زندگی سے ہی متعلق ہے، اس لیے فلموں کا جو بنیادی موضوع ہے دنیا بھر میں، جیسے ہی فلم کا آغاز ہوا تو اس کا جو بنیادی موضوع تھا وہ انسانی رشتے تھے، انسانی تعلقات تھے۔ اب تعلقات تو خیر بہت وسیع موضوع ہوتے، لیکن ہم رشتوں کو دیکھیں تو جو ہمارے بنیادی بہت نزدیکی قریبی رشتے ہیں، چچا، ماموں، ماں، باپ، بہن، بھائی، میاں بیوی، کزنز، تو یہ وہ رشتے ہیں جن پہ جو ہے فلمیں اور ان کی کہانیاں جو ہے وہ اس پہ بیس کرتی رہیں، اور ان کرداروں کے ذریعے ہی کہانیوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایک تبدیلی یہ آئی کہ جب خاص طور پہ ہالی ووڈ میں یہ ہوا کہ وہاں انسانی رشتوں کے حوالے سے فلمیں بننا کچھ کم ہو گئیں، اور بعد میں سائنس فکشن، مسٹری، ہارر اور اس طرح کی فلمیں جب آئیں تو جس میں جاسوسی فلمیں بھی تھیں، تو جیسے مثال کے طور پہ آپ سٹار وارز کا سلسلہ دیکھ لیں، جاز کو دیکھ لیں، اور جراسک پارک اور اس طرح کی فلمیں، تو وہ رشتوں کا تعلق کم ہوتا چلا گیا۔ لیکن بہرحال آج بھی بڑی حد تک جو ہالی ووڈ ہے وہ بھی، ان کی فلمیں بھی انسانی رشتوں کی گردی گھومتی ہیں، اور اس سے پہلے تو تقریباً ساری فلمیں ایسی ہی تھیں۔ یورپ کے سینما میں خاص طور پہ جو یورپ کنٹریز ہیں ان میں بھی انسانی رشتوں کو بہت اہمیت دی گئی، اور اس طرح بھارت اور پاکستان میں تو ہے ہی شروع سے ہی، اور اب تک میرے خیال میں چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پر اگر ہم پاکستانی سینما کے حوالے سے بات کریں تو سائنس فکشن اور مسٹری یا تھرلر اور جاسوسی فلموں کا چونکہ رجحان نہیں رہا، اور بہت کم اکا دکا فلمیں ان موضوعات پہ بنی، لیکن ہماری تو تقریباً 99% فلمیں جو تھیں وہ انہی رشتوں کے گرد گھومتی رہی، بلکہ یہاں تک کہ یہ پوسٹرز آپ دیکھیں گے اب کہ ہمارے ہاں تو نام بھی فلموں کے اسی رشتوں پہ بنے، بہن بھائی، چاچا بھتیجا، اور بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی، بڑی بہن، چھوٹے بھائی، بڑا بھائی، اور اسی طرح کی کہانیاں بنتی رہیں جس میں یہ تمام رشتے جو تھے بڑے اہم تھے۔ اور وہ کیوں؟ اب تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارا بنیادی موضوع جو ہے پاکستان کی تاریخ ہے، تو پاکستان کی ثقافت میں اور ادب میں اگر دیکھیں تو وہ تمام علاقے جو اس وقت پاکستان میں شامل ہیں، تمام صوبے، تمام قومیں یا ذاتیں آپ انہیں کہہ لیں، میں تو ان کو ذات کہوں گا، زیادہ تر ہمارے ہاں جو ہے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی جو ہماری زبانیں ہیں، ایون پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، کشمیری ہے، اور گلگت بلتستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں رشتوں کے حوالے سے بہت خاص محاورے بھی مشہور ہیں۔ ہمارے ادب میں، ہمارے روزمرہ میں، ہماری بول چال میں ان محاوروں سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ جیسے چندہ ماموں کہا جاتا ہے ہمیشہ، تو یہ ماموں کا جو تصور ہے وہ ہمارے ادب میں ہے۔ تو ہماری فلموں بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ ولن کے طور پہ دکھایا، نہ جانے کیوں۔ شاید ہماری ثقافتی جو روایات تھیں، جو ہمارا کلچر ہے، اس میں چونکہ خاص طور پہ پرانے دیہاتی علاقوں میں اور اب بھی جائیداد کے جھگڑا ہوتا ہے، رشتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ جھگڑا زیادہ تر چونکہ باپ کے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، تو چچا کو اور چچا کی اولاد کو، جن کو ہم فرسٹ کزن کہہ سکتے ہیں، چچا زاد کہہ سکتے ہیں، عموماً پنجابی میں اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ، تو وہ شریکہ کہہ لیں۔ اسی طرح سندھی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، بلوچی میں بھی ہے، ہمارے تمام علاقوں میں یہ کنسیپٹ ہے۔ تو عام طور پہ ہماری فلموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ فلمیں جہاں چچا کا تصور ہے تو وہ زیادہ تر اس کو نگیٹو لیا گیا، بہت کم فلموں میں اس کو پازیٹیو دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس جو ماموں کا کنسیپٹ ہے، حالانکہ حقیقت میں شاید اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ہم بہن کو حصہ نہیں دیتے، بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، تو وہاں ماموں کا کردار بھی آتا ہے۔ لیکن اس طرح کی کچھ فلمیں بھی ہوئیں جن میں ماموں کا یہ رول تھا، ورنہ عام طور پہ ماموں کو جو ہے وہ زیادہ محبت کرنے والا،
احساس کرنے والا، پیار کرنے والا شفیق ایک کردار جو ہے وہ اس صورت میں آیا۔ اور ایک اور دلچسپ بات ماموں کے حوالے سے کہ ہمارے محاوروں میں ماموں بنانا بھی شامل ہے، یعنی کسی کو بیوقوف بنا لینا۔ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے ہمارے ثقافت میں، ہمارے ادب میں، کہ ماموں چونکہ ہمیشہ ہم اس کو سادہ لوح دکھاتے ہیں، تو وہ سادہ لوحی کی وجہ سے یا جو آپ کا زیادہ احساس کرتا ہے تو ہم اس کو پھر اس سینس میں بھی لے لیتے ہیں کہ فلاں کو ماموں بنا دیا۔ تو وہ اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں فلمیں بنی۔ ماں باپ کے حوالے سے تو خیر ہیں ہی، اور ماں کی قربانیاں، باپ کی قربانیاں اولاد کے لیے، یہ ہماری فلموں کا بہت اہم موضوع رہا۔ یہاں تک کہ سوتیلی ماں کو بہت سی فلموں تو نگیٹو دکھایا گیا، لیکن ایسی فلمیں بھی بنی جیسے مجھے فلم یاد آ رہی ہے وعدے کی زنجیر، جو اس میں محمد علی، وحید مراد تھے، اور وہ انجمن پہلی دفعہ اس فلم میں متعارف کی گئی تھی، اردو فلم تھی، اور انجمن نے اس میں وحید مراد کے مقابل کردار ادا کیا تھا۔ تو اس فلم میں بھی جو صبیحہ خانم کا ایک ایسا رول تھا کہ وہ ایک ایسے بچے کو اپنے شفقت دیتی ہیں، ممتا دیتی ہیں جو اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ اپنے بیٹے کو کم توجہ دیتی ہیں۔ تو یہ ماں کا ایک روپ جو تھا وہ یہاں بھی آیا، باپ کے حوالے سے بھی آیا۔ بڑا آدمی میں بڑے بھائی کو، ایک محمد علی بابرہ اور شاہد کی فلم بڑا آدمی، جس میں محمد علی نے ایک بڑے بھائی کا کردار کیا جو اپنی بہنوں کو پالتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیتا ہے، اور خود وہ بیچارہ ایک تانگا چلاتا ہے، ایک کوچوان ہوتا ہے، اور اپنی بہنوں کے لیے وہ اپنی زندگی بھر کی جو خوشیاں ہیں وہ قربان کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ رشتے ہماری فلموں میں، بہن بھائی، محمد علی رانی کی فلم، اس میں وحید مراد نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور شبانہ فلم جو ہے وہ دیور اور جیٹھ کے لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ اس میں دیور کے رشتے کی بات کی گئی، جیٹھ کے رشتے کی بات کی گئی۔ دیور بھابھی بہت مشہور فلم وحید مراد کی، نام سے ہی ظاہر ہے کہ بھابھی اور دیور کے پیار اور ان کی محبت اور خلوص کے حوالے سے، کہ جہاں ہمارے ہاں روایت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم نے ہمیشہ بڑی بھابھی کو ماں کا روپ دیا، اور ماں جیسے مقدس رشتے کے حوالے سے ہم نے بھابھی کو دیکھا۔ تو اسی طرح کے اسی کے موضوع پہ دیور بھابھی بھی فلم بنی۔ تو رشتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہماری فلموں میں اور اس طرح کی جو ہماری علاقائی زبان کی فلمیں ہیں، پنجابی، پشتو اور سندھی، تو ان میں بھی انسانی رشتوں کو، جو ہمارے رشتے ہیں، ہمارے تعلق ہیں، ان کو خاص طور پہ موضوع بنایا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور شاید جب تک فلمیں بنتی رہیں گی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ بغیر ان رشتوں کے، ان تعلق کے، ہمارا معاشرہ قائم ہو نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ فلمیں ہمارا معاشرہ دکھاتی ہیں، تو کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے آداب تہذیب میں رشتوں کی بہت اہمیت ہے۔ رشتہ خواہ کوئی بھی ہو، بہن بھائی، ماں باپ، دیور بھابھی، ہم اس کو نہایت عزت، احترام اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ اور جو جوائنٹ فیملی کا ایک سسٹم تھا ہمارا، جو اب بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کچھ معاشی مسائل کی وجہ سے، کچھ مغربی اثرات سے، تو اس کے بعد ہمارے ہاں رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ یقیناً ہمارے معاشرے کو ایک تنزل کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور ہمیں اب بھی ضرورت ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو، اگر وہ اس کو ہم معاشی مسائل کی وجہ سے قائم نہیں رکھ پاتے، تو بھی ہمیں رشتوں کا احترام، رشتوں کی محبتیں، ان کی اہمیت جو ہے ان کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے مضبوط معاشرے کی یہ ایک بنیادی اکائی ہے۔ رشتوں کو مضبوط کرنے سے ہی ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، اس لیے کہ ہمارا صدیوں کا ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، ایک ورثہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر شاید وہ معاشرہ جس کو ہم آج کل ہم یورپ میں دیکھتے ہیں یا امریکہ میں دیکھتے ہیں، کہ جہاں انسانی رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، احساس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ہر شخص تنہائی کا شکار ہے، تو ہم اس تنہائی میں پھر جو ہے نا دھنستے چلے جائیں گے، اور اس تنہائی سے نکلنے کا پھر ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں آج بھی ان فلموں کی ضرورت ہے، ان تھیمز کی ضرورت ہے، ان کہانیوں کی ضرورت ہے جو انسانی رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں۔ اب تک ہماری فلمیں اس سلسلے میں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب رہیں۔
رشتوں کے حوالے سے ہم اپنی فلموں میں بہت سی خوبیاں اور بھی ہیں، اور خامیاں تو بہت ہی ہم ڈھونڈ لیں گے، پروڈکشن کی خامیاں بھی دیکھ لیں گے، موسیقی کی، اداکاری کی، وہ اپنی جگہ، کہانیوں میں بھی بعض اوقات نہایت بے تکا پن بھی ہمیں نظر آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ انسانی رشتوں کی جو اہمیت ہے اس کو پاکستانی سینما نے بہت زیادہ اجاگر کیا، اپنی فلموں میں ان کو لایا۔ نیگیٹو پازیٹیو، مثبت اور منفی تو دونوں پہلو تھے۔ بہت سے رشتوں کو ہم نے بہت منفی انداز میں پیش کیا جو کہ شاید اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بہت سے رشتوں کو ہم نے کوئی ایکسٹراڈنری جا کے اس کو پازیٹیو پیش کیا جو کہ شاید حقیقت سے بھی ماورا ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم نے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اور اس نسل نے جو وہ فلمیں دیکھ کے، میں 70s 60s کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، وہ نسل جو 70s میں فلمیں دیکھ کے جوان ہوئی، وہ آج بھی رشتوں کی اس اہمیت سے آگاہ ہے، واقف ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ نئی نسل کو دیکھیں جو 90s میں جنہوں نے جنم لیا اور پروان چڑھی، تو اس وقت ہمارے ہاں سینما کا وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ وہ رشتوں کی اہمیت، وہ محبتیں، وہ گھریلو ماحول، وہ خاندان کے تعلقات، مشترکہ فیملی کا جو ایک نظام تھا، اس کی عکاسی ختم کر دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد سے جو بحران آیا، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نوجوان نسل میں، کہ وہ ان سے عاری ہوتے چلے گئے رشتوں کی اہمیت سے، وہ ان کو اس کا احساس ہی نہیں رہا، اور ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی ختم کرتے چلے گئے، تو پھر وہ معاشرہ سامنے آیا کہ جس کو آج شاید ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کسی غلط طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے اس غلط سفر کو اب بھی روکنا ہوگا اور واپسی کا سفر شروع کرنا ہوگا اسی معاشرے کی طرف کہ جہاں سب رشتوں میں محبت تھی، مٹھاس تھی، خلوص تھا، اور وہ مل کے رہنے کا، ایک مل کے دکھ اور سکھ بانٹنے کا ایک تصور تھا۔ تو ہمارا سینما اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اب بھی ضرورت ہے کہ ہم سینما کو یہ موقع دیں، اپنے سینما کو، کہ وہ یہ کردار ادا کرتا رہے۔